بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین دی انسپریشن اکیڈمی سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبشر مغل، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد قاری برہان صاحب. قاری برہان صاحب کا تعلق نعت خوانی کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ فزکس کے لیکچرار ہیں ونگز کالج کے اندر. تو آج چکوال کے اندر یہ ہمارے مہمان بنے ہیں. انشاءاللہ تعالی آج کے اس سیشن میں اسپیشلی ہم جانیں گے کہ کس طرح سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے آپ نے نعت خوانی کو جاری رکھا. آپ نعت خوانی سے کتنا بجٹ کما لیتے ہیں، پیسے بنا لیتے ہیں، یا پھر آج کل کے چونکہ جو نعت خوان ہے وہ بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، تو پرانے نعت خوانوں میں اور ماڈرنز میں فرق کیا ہے. اس طرح کافی زیادہ گفتگو ہوگی جو اس سیشن میں انشاءاللہ تعالی ہم قاری محمد برہان صاحب سے کریں گے، اور ان سے ایک آدھ نعت بھی ہم ضرور سنیں گے جو یقیناً آپ کے دلوں کو منور کرے گی. تو بغیر وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں برہان صاحب کی طرف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی، اللہ کا بڑا کرم. آپ سنائیں. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے مہمان بنے. آپ ماشاءاللہ فزکس لیکچرار ہیں، تو فزکس کے ساتھ ساتھ یعنی سائنس اور سائنس کے ساتھ نعت خوانی، چونکہ نارملی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ مذہبی ہو، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آگے چل رہا ہو زندگی میں، اس کا سائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ نے یہ نعت خوانی اور سائنس یہ دونوں پیرالل کیسے چلائے ہوئے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس خوبصورت پلیٹ فارم پہ مجھے بلایا، اور آپ سب دوست جو کہ اس خوبصورت چینل کو چلا رہے ہیں اور اس اکیڈمی کو چلا رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابیاں عطا فرمائے. میں سب سے پہلے ایک شعر سے آغاز کرنا چاہوں گا. اعظم چشتی مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا کہ اعظم میں وہ مشیت تخلیق ہوں جسے نعت رسول کے لیے پیدا کیا گیا. زبردست. تو میرا کیونکہ گھٹی میں مجھے نعت خوانی ملی ہے بچپن سے ہی الحمدللہ. میرے دادا جان، میرے والد محترم، اس کے علاوہ میری والدہ اور میرے ماموں، میری خالہ، سب پوری فیملی جو ہے نعت کے حوالے سے بہت زیادہ شوق اور ذوق رکھتے تھے. تو وہی مجھے ورثے میں ملا، اور پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے الحمدللہ میں نے بہت سے مقابلہ جات جیتے. اور پھر آگے آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو پالش کرنے کے لیے استاد کا ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے. پھر اپنے استادوں کے پاس گئے، ان سے فیض حاصل کیا الحمدللہ. بہت کچھ انہوں نے دیا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کا کرم ہوا. تو ساتھ ساتھ کیونکہ ایجوکیشن ضروری ہے، آپ نے سائنس کے حوالے سے بات کی، تو میرے استاد ہمیں کہا کرتے تھے، میں نام بعد میں چلیں آپ کو بتا دوں گا، ظاہر ہے سارے لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے ہمیں اکیڈمی کے دوران کہ ضروری نہیں ہے کہ نعت خوان جو ہیں وہ صرف اسلامک تعلیم حاصل کرنے والے ہوں. ایک سائنٹسٹ، ایک فزیشین، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک پروفیسر بھی نعت خوان بن سکتا ہے، اور وہ بہت اچھا نعت خوان ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو دونوں علوم کا پتہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے پھر میں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا. والد محترم کی بہت زیادہ سپورٹ تھی، تو اس حوالے سے انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ جو بھی فیلڈ چوز کرنی ہے اپنی مرضی سے، میں کوئی فورس نہیں کروں گا. تو اپنی مرضی سے پھر فزکس میں آ گئے، ماسٹرز کمپلیٹ کیا، اور الحمدللہ نعت خوانی تو بچپن سے جاری. زبردست. اور اس میں اسپیشلی وہ لوگ جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کا کام صرف مذہب کو پھیلانا ہے، اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، ان لوگوں کو آپ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے کہ نہیں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں. تو برہان صاحب، آپ کے آئیڈیل نعت خوان کون ہیں؟ دیکھیں، نعت خوانی کی دنیا میں بہت بڑے بڑے نام گزرے ہیں الحمدللہ. سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو نعت خوانی جو ہے وہ شروع کہاں سے ہوئی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی، آپ کے پاس بیٹھنے والے جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نعت مقبول جب لکھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنائی. تو پھر وہ سنانے کا انداز دیکھیں کہ سرکار نے ممبر پہ بٹھایا اور کتنی تکریم اور کتنی عزت ملی. تو یہ سلسلہ تو وہاں سے شروع ہوا. ہم سب نعت خوانوں کے سب سے پہلے پسندیدہ نعت خوان تو وہ ہوں گے، ان کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، حضور کے سامنے بیٹھ کے پڑھا. لیکن آج کل کے دور کی اور خصوصاً پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان میں بہت سے نامور نعت خوان گزرے ہیں جو یہ پچھلی صدی تھی نا، اس کے اندر اگر آپ بات کرتے ہیں، میرے جو بہت زیادہ فیوریٹ ہیں ان میں ایک نام ہے قاری زبید رسول مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت خوبصورت پڑھنے والے. اس کے علاوہ چند اور نام، محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اعظم چشتی مرحوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
اور ایک بڑا خوبصورت نام سید منظور الکونین، جن کا بھی حال ہی میں پیچھے وصال ہوا، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر استاد کی حیثیت سے نعت خوانی میں کام کیے، زبردست۔ اور آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو نعت خوانی کو ایز اے نعت پیش کرتے ہیں، پروفیشن سے ہٹ کے، پیشے سے ہٹ کے۔ تو ان میں میرے حساب سے سر فہرست میرے استاد جی کا نام ہے قبلہ الحاج خالد حسنین خالد صاحب، ماشاءاللہ، تو بہت خوبصورت پڑھنے والے ہیں۔ کوئی شک اور نہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا واقف ہے الحاج پیر سید فصیح الدین سہروردی، آپ بھی بہت خوبصورت نعت خوان ہیں، ان سے بھی میں بہت زیادہ انسپائر ہوں۔ اچھا قاری صاحب، نعت خوانی کی آپ نے بات کی کہ اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، یعنی اتنے پرانے 1400 سال پہلے بھی نعت خوانی ہوتی تھی، تو پرانے وقت میں بغیر میوزک کے، بغیر ساؤنڈ کے لوگ نعتیں پڑھتے تھے۔ آج کل جو جدید ہمارے نعت خوان ہیں، ایک تو ان کے نعت خوانی کے اندر بہت ساری سریں جو ہیں وہ مکس ہو گئی ہیں، دوسرا کچھ میوزک کے ساتھ نعت خوانی کرتے ہیں۔ ایک تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ میوزک کے ساتھ نعت خوانی پڑھنا اس کی اجازت ہے، اور دوسرا یہ کہ پرانے نعت خوان میں اور آج کے نعت خوان میں فرق کیا ہے؟ آپ نے سوال جو ہے وہ اس زمانے کے حساب سے بہت خوبصورت پوچھا ہے۔ تو میوزک کیا آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں پلے کر سکتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا، تو سوچنے والا اور سمجھنے والا یہ کہے گا کہ ہم اللہ کے گھر میں میوزک پلے نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات ادھر اگر لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی کیونکہ ایک الگ سے جو ہے نا وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادب بھی ہے، احترام ہے اور ایک مقام ہے کہ اس گھر کے اندر آپ یہ دنیاوی چیزیں، یہ میوزک وغیرہ یہ پلے کریں گے تو یہ بے ادبی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک پڑھنا، آپ کی تعریف کرنا، یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ صحابہ کی بھی سنت ہے اور خود رب ذوالجلال کی بھی سنت ہے۔ قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو کئی مقامات پہ حضور کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی، بلکہ پورا قرآن ہی ایک نعت کی صورت میں آیا۔ تو ہم جب اتنے بڑے کام کو سر انجام دینے والے ہیں تو اس وقت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے جو انسان کو دنیاوی وسوسوں، دنیاوی لذتوں کا شکار کرا دیں، تو ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ باقی میں اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتا، فتویٰ تو مفتیان کرام دیتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ میرے حساب سے کوئی یہ اچھی بات نہیں لگتی، معقول نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کیا کہ یہ جو بہت زیادہ سریں جو ہے نا، پورا جو نئے نعت خوان ہیں انہوں نے ایجاد کر لی، جس طرح گانے جو ہے ایک تو میوزک چلنا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ گانے کی طرز پہ نعت کو پڑھتے ہیں، کیا یہ اجازت ہے کیا محفل کے یا نعت کے آداب کے خلاف؟ میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا ہوں۔ اس حوالے سے ہم نے کیونکہ جو کچھ حاصل کیا ہے وہ علماء کرام کو سن کے حاصل کیا ہے، میں کئی مفتیان کرام کو سن چکا ہوں جنہوں نے یہ فرمایا ہے، باقاعدہ ان کے فتوے موجود ہیں کہ اگر کوئی لوگ ایسی نعت پڑھیں کہ جسے سن کے کوئی گانا ذہن میں آ جائے تو وہ ثواب کی بجائے گناہ بن جائے گا۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے دنیاوی امور کے لیے اگر نعت خوانی پڑھی جائے تو وہ تو پھر کوئی اس میں نہ مزہ ہے نہ ہی اس میں روح کا سکون ہے۔ تو جب آپ دین کے حساب سے اپنی روح کے سکون کے لیے اور حضور کو راضی کرنے کے لیے حضور کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں تو پھر اس میں ضروری بات ہے کہ جن کی تعریف ہو رہی ہے اگر وہ ناراض ہو بیٹھے تو کیا بنے گا ہمارا۔ تو گانے کی طرزوں سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے اور ان کو اگنور کر کے اصل نعت خوانی کی طرف آنا چاہیے، یعنی دل سے، روح سے اس کی آواز نکلنی چاہیے۔ یہاں پہ ایک اور قاری صاحب کویسچن ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا نعت کو، نعت خوانی کو ایز اے پروفیشن ہم لے سکتے ہیں؟ اس کو دیکھیں کہ آج کل کے دور میں جو یہ ینگ جنریشن ہے یہ سوچتے ہیں نعت خوانوں کو دیکھ کے کہ یہ بڑا آسان کام ہے کہ لوگ محفلیں کرتے ہیں، پیسے آتے ہیں، کوئی اور کام نہیں، محنت کا کام نہیں کرنا پڑتا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ پروفیشن کے طور پر کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جاب کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، نعت خوانی میں آ جانا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو میرا یہ اوپینین ہے کہ سورس آف انکم نعت خوانی کو نہ بنایا جائے، جی ٹھیک ہے، پیشہ نہ بنایا جائے، جس طرح آپ نے بات کی پروفیشن کی۔ نعت خوانی جو ہے وہ عبادت سمجھ کے کی جائے، عبادت سمجھ کے جب بھی پڑھا جائے نعت کو تو عبادت سمجھ کے پڑھا جائے۔ اپنا ساتھ جو آپ کا بزنس ہے، جو آپ کی جاب ہے، اس کو کنٹینیو کریں، اس کے ساتھ اس کو عبادت کے طور پہ اور نیت کو صاف رکھتے ہوئے صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ پڑھا جائے۔ وہ نوازتے ہیں، جی آپ دل میں لالچ رکھیں نہ رکھیں، حضور کی تعریف کریں گے تو نوازا جائے گا،
कोई आपको, लेकिन उसके लिए ये है कि प्याला सीधा होगा तो फिर खैरात ज्यादा मिलेगी, अगर आप प्याले कोई सीधा ना रखे तो फिर खैरात किधर से आनी है। आप इसी नीयत से अगर गए हैं कि जनाब इस नात को मैं इस अंदाज में पढ़ूंगा, मेरे इतने रुपए बन जाएंगे। मैं यहाँ पे आपकी बात को कता कलामी के लिए माजरत करूंगा। एक बड़ा खूबसूरत जुमला सैयद मजरूर कौनैन साहब फरमाया करते थे, वो कहते थे कि ये आम लोग जो है ना, जो अब नात खान बन रहे हैं, उनको मैं ये तलकीन करना चाहूंगा कि ऐसे ना पढ़ा करें कि ये देखें कि लोग कैसे राजी होंगे ना, ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ना है कि मदीने वाला कैसे राजी होगा, लोग खुद ब खुद आपको सुनेंगे, कोई शक नहीं। आप लोगों को सुनाने के लिए पढ़ेंगे तो फिर आपका काम नहीं बनेगा, आप उनको सुनाए जिनकी तारीफ हो रही है, तो इंशाल्लाह फिर लोग भी आपके गर्विदा, आपके दीवाने बन जाएंगे। अच्छा सर, इसमें एक और सवाल इसी के अंदर से निकलता है, ज़्यादातर नात खान है वो पैसे लेते हैं, जब उनको किसी महफिल पे बुलाया जाए तो वो कहते हैं कि हमारा अच्छा खासा खर्चा होता है, तो आप एक नात पढ़ने के कितने पैसे लेते हैं? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसमें दो कैटेगरीज हैं, कुछ लोग हैं जो डिमांड करते हैं और कुछ लोग हैं जो डिमांड नहीं करते, बल्कि वो जो बुलाए वहाँ पे चले जाते हैं, अगला बंदा अपनी खुशी से जो दे वो कबूल करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे, क्योंकि उलमाए कराम के फतवे मौजूद होते हैं, तो उनके मुताबिक यही है कि अगर कोई डिमांड करके जाएगा तो वो तो जो है ना वो गलत भी करता है और हराम के ज़ुमरे में आ जाता है। फतावा रिजविया शरीफ में ये बाकायदा तौर पे मैं सुन रहा था पिछले कुछ दिनों में क्लिप, कि जो बंदा डिमांड करेगा इस्लाम की इस फील्ड के अंदर, चाहे वो आलिम हो या वो नात खान हो, अगर वो मुका करके जाता है तो देने वाला जो है उसका पैसे देना भी हराम है और लेने वाले का पैसे लेना भी हराम है। और अगर कोई सरकार की रजा के लिए जाता है तो फिर उसको कोई इनाम में कुछ भी दे देता है, तो ये तो हुजूर की सुन्नत है कि आपने हसन बिन साबित को भी अपना कुर्ता मुबारक अता फरमाया था, तो ये तो फिर वो सुन्नत है। लालच ना हो दिल में, मैंने वही बात की आगे भी कि वो नवाजा जाएगा, किसी न किसी तरीके से उसको नवाजा, आपको ना मांगने की जरूरत है। और दूसरा ये है कि जो हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूअर सुन रहे हैं, उनको ये भी पता चल गया कि आप कोई डिमांड नहीं करते, बाकायदा आप मोहब्बत के साथ जाते हैं और जहाँ भी कोई बुलाता है आप वहाँ पे जाते हैं। क्योंकि मेरा अपना इत्तेफाक हुआ है आपके साथ, एक दो महफिल जो है वो अटेंड मैंने की हैं, तो मैंने इस चीज़ को बाकायदा फील भी किया है। और सबसे ख़ास बात नाजरीन ये होती है कि दिल से पढ़ा जाए। और कारी मोहम्मद बुरहान अली साहब को जब भी मैंने सुना है, आप भी आगे हम एक नात आपसे सुनेंगे, तो आप भी महसूस करेंगे कि ये दिल से मोहब्बत के साथ नात खानी को पढ़ते हैं। बात चूँकि मोहब्बत के साथ नात खानी की हो रही है, तो मैं कारी मोहम्मद बुरहान साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे एक कोई हमें नात सुना दें। बेशक उसके अशार जो है वो कम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो इससे अपने दिलों को मुनव्वर करे। जी ज़रूर, मैं आपको एक कलाम, बड़ा खूबसूरत कलाम, बड़ा मशहूर नाम शायरी की दुनिया में जनाब इकबाल अज़ीम रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये ऐसी शख्सियत है जो ज़ाहिरी बीनाई से मारूम थे लेकिन दिल बीना था, दिल से वो देखते थे, अहले नज़र थे। तो उनका कलाम सुनिएगा बड़ा कैफियत के साथ और बड़ा खूबसूरत कलाम उन्होंने लिखा। मैं चंद अशार पेश करता हूँ। मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, और मैं है वे इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्रे जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया कि अपनी पलकों से दरे यार पे
دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا تو میں محفل حرم کے. بڑا پیارا شعر. ماشاء یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی. سبحان اللہ. یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی. شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. شاید میں چلتے چلتے دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے. دوری و حاضری میں دوری و حاضری میں دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے کہ کچھ خواب دیکھتا تھا اور کچھ خواب دیکھتا ہوں میں محفل حرم کے. اور ناز طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو. طیبہ کے سب گداگر طیبہ کے سب گداگر طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر بڑا ہوں. مجھ کو خبر نہیں تھی. اقبال مجھ کو اب بھی یہ محسوس ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اقبال مجھ کو اب بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں. روزے کے سامنے ہوں میں تو روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں میں محفل حرم کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے, یقیناً ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ اس سے منور ہوئے ہوں گے. قاری محمد برہان صاحب آپ نے بڑے اچھے انداز میں یہ نعت پڑھی. آپ کئی ایسے مقابلہ جات کروا چکے ہیں ایز اے ہوسٹ جس میں آپ بچوں کو پرکھتے تھے جی کہ نمبر 1 پہ کون آئے گا, نمبر 2, اور اس کی وجہ یہ ہے, مقصد اس کا دراصل یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر یہ جو ینگ جنریشن آ رہی ہے نعت خوانی کی محبت بڑھے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو نمبر 1 نعت خوان آتا ہے, چونکہ ایز اے جج بھی آپ رہے, تو کیا چیز آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ جناب اس کو ہم اب سلیکٹ کر لیں گے کہ پہلی پوزیشن کے لیے یہی ماسٹر ہے؟
دیکھیں جو نعت خوانی کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں جج کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں دیکھنا. سب سے پہلے ہم کرتے ہیں حسن کلام جی کہ کلام کا انتخاب کیسا ہے. ٹھیک ہے, کلام اگر اچھا انتخاب ہو تو اس کے نمبر جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. جی جی اچھے شاعر کا ہو, اچھا کلام ہو اور نعتیہ کلام ہو. کئی لوگ ایسے آتے ہیں جو نعت کے مقابلے میں آ کے پڑھ منقبت رہے ہوتے ہیں, حمد پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے حسن کلام. پھر جو ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ حسن تلفظ, جی جی تلفظ کا بڑا دھیان رکھا جاتا ہے کہ وہ زیر زبر کی غلطی نہ کریں, غلطی نہ ہو. اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان کی ادائیگی ٹھیک ہو رہی ہو. جی. اور تیسری پھر آخر میں ہوتی ہے حسن ادائیگی کہ انہوں نے ادا کیسے کیا ہے, ڈیلیور کیسے کیا ہے, کیا پڑھتے ہوئے صرف زبان سے جاری تھا یا وہ خود بھی اس میں ڈال گئے تھے, ان کا جسم بھی اسی چیز کو قبول کر رہا تھا. تو یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو پھر ہم جج کرتے ہیں. ہم جج کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ لیکن بس یہی بات ہے کہ تھوڑا سا بچوں کو شوق اور ذوق ان کا بڑھانے کے لیے ہر نعت پڑھنے والا بچہ نمبر 1 نہیں ہے. ہم اس کو نمبر 2 کہتے ہی نہیں ہے, نمبر 1 ہی ہے. لیکن صرف وہی ہوتا ہے نا کہ ایک مقابلے میں اگر بچے ہیں تو انعامات کے اقدار تو کچھ ہی ہوں گے, تو وہ پھر آواز کے حساب سے ان چیزوں کے حساب سے ان کو پرکھا جاتا ہے تاکہ ان میں کمپٹیشن جو ہے وہ بڑھے اور وہ اس کو محبت کے ساتھ آگے لے کے جائیں. اس کے لیے یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا وہ پھر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سنوار کے پڑھیں. جی جی تو جتنا زیادہ سنوارا جائے گا اتنا خوبصورتی نکھر کے آئے گی. اچھا قاری صاحب, نعت ایز اے نعت خان, آپ کوئی ینگ بچہ اگر ہمیں سن رہے, جس طرح یہ 3 باتیں تو آپ نے بتا دیں, اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ نعت پڑھتے ہوئے وہ کس انداز میں پڑھے اس کو؟ یہ جس طرح آپ نے کہا کہ حسن کلام, وہ اس طرح کا کلام کیسے ڈھونڈے, ٹھیک ہے, اور آداب کیا ہیں نعت کے, اسے آپ کیا بتائیں گے؟ ہاں, یہ بہت ضروری بات ہے. میں نے ابھی یہ کرونا جب نیا آیا تو آن لائن اکیڈمی سٹارٹ کی. جی جی اس میں ملک پاکستان سے بھی اور باہر سے بھی کئی لوگوں نے اس میں شرکت کی. ماشاءاللہ 3 مہینے کا میں نے کورس ان کو کرایا. ان کو میں نے بیسک یہی بات بتائی ہے کہ نعت خوان بننا بہت آسان کام نہیں ہے. یہ بڑی مشکل سٹیج ہے. آپ نعت خوان ایک دن میں نہیں بن سکتے. جی جی ٹھیک ہے, پوری زندگی لوگ لگا دیتے ہیں, لیکن وہی کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا تھا کہ تیری توصیف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا. تو یہ چیز ہے کہ ہم تو ادب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ادب یہ ہے کہ جب بھی حضور کی تعریف و توصیف کی جائے اس وقت انسان جو ہے وہ اس کے اندر کھو جائے, دنیاوی ہوش و آواز سے تھوڑا سا ہٹ کے اس کے اندر کھو جائے, مگن ہو جائے, اس کو فیلنگز محسوس ہوں. پھر باوضو رہنا بڑا ضروری ہے. بالکل. پھر اس یہ بندے نے اس بات کو نہیں سمجھتے, ایون محفل میں بیٹھنے کے لیے بھی باوضو رہنا ضروری ہے. باوضو ہو کہ آپ محفل میں جائیں تو برکات آپ کو ملتی ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ درود پاک ہر وقت کثرت سے پڑھتے رہیں, اور استاد اپنا چنیں. یہ بچوں کو کہنا چاہوں گا. استاد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن استاد ایسا ہو جو کہ ٹھیک ٹریک پہ آپ کی گاڑی چلائے. ہاں ٹھیک ہے, وہ گڑبڑ والا ہو جائے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, عقیدہ دیکھنا چاہیے پہلے تو. ٹھیک ہے, عقیدہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. میں ایک عالم دین کو سن رہا تھا, اس نے کہا کہ صحت اعمال سے زیادہ صحت عقیدہ پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. عقیدہ اگر گڑبڑ ہو گیا تو آپ فارغ ہیں. اگر دل کے اندر کوئی بندہ بغض لے کے بیٹھا ہوا ہے تو پھر یہ مسائل ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جب سرکار کی تعریف کرنی ہے تو نہ حد سے بڑھ جانا ہے کہ شرک ہو جائے, نہ حد سے گرا دینا ہے کہ گستاخی بن جائے. یہ بہت نازک بارگاہ ہے اور یہاں پہ آپ کو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو ایسے شعراء جنہوں نے اس بات کا دھیان رکھا ہے, بڑے نام ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان, آپ کا نام آ گیا. پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا نام. اس کے علاوہ میں کچھ نام آپ کو بتاتا ہوں, شاید آپ نے نہ سنا ہو. حضرت عبدالحفیظ طائب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بہت بڑا نام حضرت حفیظ طائب کا. اس کے علاوہ ایک بہت خوبصورت بڑا پیارا لکھنے والا نعت خوان مظفر وارسی, بہت خوبصورت ان کے کلام ہیں, اور ان کی بکس جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ ان کو مل بھی سکتی ہیں, اویلیبل ہیں. ان لوگوں کے کلام ڈھونڈ کے تو یہ اگر آپ پڑھیں گے تو ایک تو آپ کو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کا وہ کلام چاہے وہ پنجابی کا ہی ہے لیکن وہ جب بھی جہاں بھی پڑھا جاتا ہے اس کی کیفیت اپنی ہے. تو ایسے کلاموں کا جب آپ انتخاب کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے آپ کو فیض ملے گا. بہت شکریہ برہان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اور سیشن میں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.